حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بے انتہا دلچسپ اور وقت امیز ہے۔ یہ انہوں نے اس وقت خود ہی بیان فرمایا جب بوڑھے اور بینائی سے محروم ہو چکے تھے۔ فرماتے ہیں میرا واقعہ یہ ہے کہ جس زمانے میں شرکت تبوک سے پیچھے رہ گیا، اس وقت میں انتہائی خوشحالی میں تھا۔ اس سے پہلے 2 سواریاں میرے پاس کبھی جمع نہیں ہوئی، اور اس جنگ میں 2 سواریاں بھی میں نے خرید رکھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنگ کا ارادہ فرماتے تو عام طور پر اس خبر کو پھیلنے نہ دیتے۔ جب یہ جنگ ہوئی تو سخت گرمی کا زمانہ تھا، دور دراز اور جنگلوں کا سفر درپیش تھا، اور کثیر التعداد دشمن سے سامنا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امور میں مسلمانوں کو آزاد کر رکھا تھا کہ جس طرح چاہیں دشمن کی مقابلے کی تیاری کر لیں، اور اپنا ارادہ مسلمانوں پر ظاہر فرما دیا، اور مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کثیر تعداد میں تھے کہ ان کا اندراج رجسٹر پر نہ ہو سکتا تھا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی غیر حاضری کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہو سکتا تھا، بلکہ گمان تھا کہ کثرت لشکر کی وجہ سے غائب رہنے کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بھی نہ ہو سکے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وہی علم نہ ہو جائے۔ یہ لڑائی جس وقت ہوئی تو وہ زمانوں پھلوں کے پکنے کا تھا، سایہ بستری، بار آوری اور خنکی کا موسم تھا۔ ایسے زمانے میں میری طبیعت آرام طلبی اور راحت گیری کی طرف بہت مائل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے تیاریاں شروع کر دی۔ میں صبح اٹھ کر جہاد کی تیاری کے لیے باہر نکلا، لیکن خالی ہاتھ واپس ہوتا، تیاری اور اسباب سفر خریداری وغیرہ کچھ نہ کرتا۔ دل بہلا لیتا کہ جب میں چاہوں گا دم بھر میں تیاری کر لوں گا۔ دن گزرتے چلے گئے، لوگوں نے تیاریاں مکمل کر لیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں نے دل میں کہا کہ 1-2 دن بعد تیاری کر کے میں بھی مل جاؤں گا۔ اس عرصے میں مسلمانوں کا لشکر بہت دور جا چکا تھا۔ میں تیاری کے لیے باہر نکلا، لیکن بغیر تیاری کے واپس آ گیا، حتیٰ کہ ہر روز یہی ہوتا رہا۔ دن نکل گئے، لشکر تبوک پہنچ گیا۔ میں نے کوچ کا ارادہ کر لیا کہ جلدی سے پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ کاش اب بھی کوچ کر جاتا، لیکن آخرکار یہ بھی نہ ہو سکا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب کبھی میں بازار میں نکلتا تو مجھے یہ دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا کہ جو مسلمان نظر آتا ہے اس پر یا تو نفاق کے پھٹکار نظر آتی ہے، یا ایسے مسلمان دکھائے جاتے ہیں جو واقعی اللہ کی طرف سے معذور لنگڑے لولے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک پہنچ چکے تو مجھے یاد فرمایا اور پوچھا کعب بن مالک کیا کر رہا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ، اس کو خوش عیشی اور آرام طلبی نے مدینہ ہی میں روک لیا۔ تو معاذ بن جبل نے کہا تم نے غلط قیام کیا ہے یا رسول اللہ، اس میں تو بلائی اور نیکی کے سوا کچھ نہیں۔ رسول اللہ یہ سن کر خاموش رہا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تبوک سے واپس تشریف لانے لگے تو میں سخت پریشان تھا کہ اب کیا کروں۔ میں غلط حیلے سوچنے لگا تاکہ آپ کے عذاب سے محفوظ رہ سکوں، چنانچہ ہر ایک سے رائے لینے لگا، اور جب معلوم ہوا کہ آپ تشریف لا چکے ہیں تو اب غلط سوچ و بچار سے دستبار ہو گیا۔ میں نے اچھی طرح معلوم کر لیا کہ میں کسی طرح بھی نہیں بچ سکتا، چنانچہ میں نے سچ سچ کہنے کا ارادہ کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس آئے تو سب سے پہلے مسجد گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں کے ساتھ مجلس کی۔ اب جنگ میں شریک نہ ہونے والے کے آ کر آذر و معذرت کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے۔ ایسے لوگوں کی تعداد 80 سے کچھ اوپر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحکم ظاہر ان کی بات قبول کیے جا رہے تھے اور ان کی کوتاہیوں کے لیے طلب مغفرت کر رہے تھے۔ میری باری آئی، میں نے آ کر سلام عرض کیا۔ آپ نے فرمایا یہاں آؤ۔ میں سامنے جا بیٹھا۔ مجھ سے فرمایا تم کیوں رکے رہے؟ کیا تم نے تیاری جہاد کے لیے خریداری نہیں کر لی تھی؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، اگر میں اس وقت آپ کے سوا
کسی اور سے بات کرتا تو صاف صاف بری ہو جاتا، کیونکہ مجھے بحث سے تکرار اور معذرت کرنا خوب آتا ہے۔ لیکن اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ اس وقت تو جھوٹی بات بنا کر میں آپ کو راضی کر لوں گا، لیکن بہت جلد ہی آپ کو معقول عذر نہیں رکھتا۔ میرے پاس عدم شرکت جنگ کا در حقیقت کوئی حیلہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، ہاں یہ سچ کہتا ہے۔ اچھا اب تم چلے جاؤ اور انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کیا حکم فرماتا ہے۔ چنانچہ میں اب چلا گیا۔ بنی سلمہ کے لوگ بھی میرے ساتھ اٹھے اور ساتھ ہو لے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم ہم نے تمہیں پہلے کوئی خطا کرتے نہیں دیکھا۔ دوسرے لوگوں نے جیسے عذرات پیش کر دیے، تم نے حضور کے سامنے کچھ بھی عذر نہیں کیا، ورنہ نبی کریم نے دوسروں کے لیے جیسے استغفار کیا تھا، تمہارے لیے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ استغفار کافی ہوتا۔ غرض کے لوگوں نے اس بات پر اس قدر زور دیا کہ میں نے ایک بار یہ ارادہ کر ہی لیا کہ پھر واپس جاؤں اور کوئی عذر تراش دوں، لیکن میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ میری طرح کیا کسی اور کی بھی صورتحال ہے؟ کہا، ہاں تمہاری طرح کے اور دو آدمی ہیں جنہوں نے یہ سچ سچ کہہ دیا ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کون ہے؟ کہا گیا، مرار بن ربیع العمری اور حلال بن امی الواقفی۔ کہا گیا، یہ دونوں مرد صالح ہیں، بدر میں شریک تھے، اب میرے سامنے ان کا نقش قدم تھا، اس لیے میں نے دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ گیا۔ اب معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تینوں سے سلام کلام کرنے سے لوگوں کو ممنوع کر دیا، اور لوگوں نے ہمارا بالکل بائیکاٹ کر دیا، اور ہم ایسے بدل گئے کہ زمین پر رہنا ہمیں بوجھ معلوم ہونے لگا۔ ہم پر اس طور کے تعلقات کے 50 دن گزر گئے۔ ان دنوں نے تو منہ چھپا کر خانہ نشینی اختیار کر لی، روتے پیٹتے رہے، ذرا سخت مزاج تھا، قوت برداشت تھی، جا کر جماعت کے ساتھ برابر نماز پڑھتا تھا، بازاروں میں گھومتا، لیکن مجھ سے کوئی بولتا نہ تھا۔ رسول اللہ کے پاس آتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، میں سلام کرتا اور دیکھتا کہ جواب سلام کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ ہلتے کہ نہیں، پھر آپ کے قریب ہی نماز پڑھ لیتا۔ کنگھیوں سے آپ کو دیکھتا، میں نماز پڑھنے لگتا تو آپ مجھے دیکھتے، میں آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا، نظر پھیر لیتے۔ جب اس بائیکاٹ کی مدت لمبی ہوتی گئی تو میں ابو قطع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی دیوار پھاند کر ان کے یہاں گیا۔ وہ میرے چچا زاد بھائی تھے، میں انہیں بہت چاہتا تھا، سلام کیا، واللہ انہوں نے جواب نہ دیا۔ میں نے کہا، اے ابو وقتہ، تمہیں اللہ کی قسم کیا تم نہیں جانتے میں اللہ کے رسول اور کو دوست رکھتا ہوں؟ وہ سن کر خاموش ہو گئے۔ میں نے اللہ کی قسم دے کر بات کی، پھر کچھ نہ بولے۔ میں نے پھر قسم دی، کچھ بھی نہیں کہا، لیکن انجان پن سے بولے، اللہ اور اس کے رسول کو علم ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، پھر دیوار پھاند کر واپس کیا۔ ایک دن بازار مدینہ میں گھوم رہا تھا کہ شام کا ایک قطعی جو مدینہ کے بازار میں کھانے کی کچھ چیزیں بیچ رہا تھا، لوگوں سے کہنے لگا کہ کعب بن مالک کا کوئی پتہ دے۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا اور میرے پاس آیا۔ شاہ غسان کا ایک مکتوب میرے حوالے کیا، چونکا، میں پڑھا لکھا تھا، پڑھا تو لکھا تھا، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تمہارے آقا نے تم پر سختی کی ہے، اللہ نے تمہیں کوئی معمولی آدمی تو نہیں بنایا ہے، تم کوئی گرا پڑے نہیں ہو، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں نواز دیں گے۔ میں نے یہ پڑھ کر کہا، میرے اللہ یہ تو نئی مصیبت آ پڑی ہے۔ میں نے اس مکتوب کو آگ میں جھونک دیا۔ جب 50 میں 40 دن گزر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد میرے پاس آیا اور کہا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی عورت سے علیحدہ ہو۔ میں نے پوچھا، کیا حکم ہے کہ طلاق لوں؟ کہا، نہیں، صرف الگ رہو، قربت نہ کرنا۔ کہا کہ دوسرے دنوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہوا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنی عورت سے کہہ دیا کہ میکے چلی جاؤ حتیٰ کہ اللہ کا کوئی حکم پہنچنا۔ حلال بن امی
ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، حلال ایک شیخ ضعیف ہے، اس کی خدمت کے لیے کوئی آدمی نہیں، اگر میں ان کی خدمت میں لگی رہوں تو آپ نامرضور تو نہ کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، لیکن وہ تم سے قربت نہ کرے۔ کہنے لگی، اس غریب کو تو ہلنا جلنا مشکل ہو گیا، آپ کی ناراضگی کے دن سے آج تک لگاتار روتا رہتا ہے۔ میرے گھر والوں میں سے میں ایک نے کہا، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی سے خدمت لینے کی اجازت حاصل کر لو جیسا کہ ہلال کو اجازت مل گئی ہے۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم میں اس بات کی حضرت محمد سے درخواست نہ کروں گا، نہ معلوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے، میں نوجوان آدمی ہوں، مجھے کسی سے درخواست لینے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم نے مزید 10 دن گزارے اور لوگوں کو قطع تعلق کو 50 دن گزر گئے۔ 50ویں دن کی صبح اپنے گھر کی چھت پر صبح کی نماز پڑھ کر میں اس حال میں بیٹھا ہوا تھا جیسے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں مجید میں فرمایا، یعنی میری جان مجھ پر بھاری معلوم ہو رہی ہے، یہ وسیع دنیا مجھے تنگ محسوس ہو رہی ہے کہ صلہ پہاڑی پر سے ایک پکارنے والے کی آواز میرے کان میں پڑی کہ وہ بلند آواز میں چیخ رہا تھا، اے کعب بن مالک، خوش ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا اور سمجھ گیا کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی۔ مصیبت کا زمانہ گزر گیا۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع سنا دی کہ اللہ تعالیٰ نے تینوں کی توبہ قبول کر لی ہے۔ لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے دوڑے، ان دونوں کے پاس بھی گئے اور میرے بھی ایک سوار تیز گھوڑا دوڑتا ہوا آیا، لیکن پہاڑی پر چڑھ کر آواز دینے والا زیادہ کامیاب رہا کہ جلد تر مجھے خبر مل گئی، کیونکہ گھوڑے کی رفتار سے آواز کی رفتار تیز تر ہوتی ہے۔ چنانچہ جب وہ شخص مجھ سے ملا جس کی آواز میں نے سنی تھی تو اس نے خوشخبری دینے کے لیے سلے میں اپنے کپڑے اتار کر میں نے اسے پہنا دیے۔ واللہ میرے پاس اس وقت دوسرا جوڑا نہیں تھا، میں نے اپنے لیے تیار شدہ کپڑے لے کر پہن لیے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے ارادے سے نکلا۔ لوگ مجھے راہ میں جوک در جوک ملتے اور مبارکباد دیتے جاتے۔ میں مسجد میں داخل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی طلحہ بن عبداللہ دوڑ پڑے، مجھ سے مصافحہ کر کے مبارکباد دی۔ مہاجرین میں سے کسی نے ان کے سوائے اقدام نہیں کیا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خلوص کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ میں نے آ کر رسول اللہ کو سلام کیا، آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ کہنے لگے، خوش ہو جاؤ، جب سے تم پیدا ہوئے اس خوشی کا دن تم پر نہ آیا ہوگا۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ بشارت آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمانے لگے، اللہ کی طرف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے تو آپ کا چہرہ مبارک چمک اٹھتا تھا، گویا چاند کا ٹکڑا ہے، اور آپ کی خوشنودی آپ کے چہرہ مبارک سے ہی ظاہر ہوتی۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، میری قبولیت توبہ کی یہ برکت ہونی چاہیے کہ میں اپنا سارا مال و امتاع اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں لٹا دوں۔ نبی کریم نے فرمایا، ایسا نہیں، کچھ رکھو اور کچھ صدقہ کر دو، یہی بہتر صورت ہے۔ میں نے کہا، خیبر سے جو حصہ مجھے ملا تھا میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، سچائی کی برکتوں کے سبب اللہ نے مجھے نجات بخشی۔ اللہ کی قسم، میں نے جب سے حضرت محمد سے رات کی کا ذکر کیا پھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ آئندہ کبھی بھی مجھ سے جھوٹ نہ بلوائے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی سچ بولنے کی توفیق دے، آمین۔